اب نہ پڑ جاتی بات ہاتھ ایسے ورزش کر رہے تھے، جیسے گھماؤ ایسے گھومتے ہیں۔ مولا علی شیر خدا داماد مصطفیٰ حسین کے ابا یہ روایت کرتے ہیں، کہتے حضور نے فرمایا اذا کانت من نصف شعبان صوموا لیلہا وصوموا نہارہا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 15ویں رات آ جائے شعبان کی، شب برات، تو اس رات میں قیام کرو، یعنی عبادت کرو، اور دن میں روزے رکھو، دن میں روزے رکھو۔ اللہ تعالی شب برات میں سورج جیسے ہی غروب ہوتا ہے، اپنی شان جلالت کے ساتھ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، جو اس کی شان کے لائق ہے، جو اس کی شان کے لائق ہے۔ فرماتا ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا میں اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی مانگنے والا میں اسے روزی دوں، ہے کوئی جو مصیبتوں سے نجات پانے والا میں نجات دوں۔ یعنی اللہ پکار رہا ہے اور بندہ حلوہ روٹی بوٹی کھا کے سو رہا ہے۔ جب پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے نا، بولو، پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے نا، کہ کنواں پیاسے کے پاس آتا ہے، لیکن شب برات میں کنواں پیاسے کے پاس آتا ہے۔ خدا کی رحمت بندوں کے پاس آتی ہے۔ اے میرے بندے، آج روزی بٹی کی بانٹی جائے گی، آج سال بھر میں جتنے امامات ہوں گے، جتنے بچے پیدا ہوں گے، سب لسٹ ملک الموت کو دی جاتی ہے، یعنی کون مرے گا، کون حج کرے گا، کون کیا کیا کرے گا۔ تو ایسے عالم میں اگر روزہ رکھو گے، اگر عبادت کرو گے، تو اگر خلاف حکم ہوگا تو اللہ موافقت میں کر دے گا۔ آئی شب برات، یہ ہے برکتوں کی رات۔ آئی شب برات، یہ ہے برکتوں کی رات، لطف و کرم اور رحمت و خزینتوں کی رات۔ اس لیے اس رات میں سونا نہیں، یہ گولڈن چانس ہے، گولڈن چانس۔ کبھی کبھی ایسی رات ملتی ہے، ہر مہینہ ایک طرح نہیں، ہر دن ایک طرح نہیں، ہر رات ایک طرح نہیں، ہر ساعت ایک طرح نہیں۔ کوئی دن دوسرے سے افضل، جیسے سارے دنوں میں جمعہ افضل، ویسے ہی راتوں میں شب برات، شب قدر سب سے افضل، سب سے افضل شب قدر، پھر اس کے بعد شب برات۔ بنو کلب کے بال کی، بکریوں کے بال کے برابر۔ عرب میں بنو کلب ایک ایسا قبیلہ تھا جو سب سے زیادہ بکریاں پالتے تھے، سب سے زیادہ، یعنی ان کی بکریوں کو نہیں گن سکتے۔ جب بکریوں کو نہیں گن سکتے تو ان کے بال کیا گن؟ مطلب اے مصطفیٰ، جس مہینے کی نسبت تیری طرف ہو گئی، اس مہینے میں اتنے تیرے غلاموں کے بخش دوں گا کہ لوگ شمار نہیں کر پائیں گے۔ اللہ اتنوں کو بخشتا ہے، اتنوں کو بخشتا ہے۔ کس کی بخشش نہیں ہوتی؟ سن لو، وہ بھی کس کی بخشش نہیں ہوتی؟ جو شرک کرے، جو جادو کرے، جو ماں باپ کو ستائے، جو ناحق مال لے، جو شراب کے عادی ہو، جو زنا کے عادی ہو، جو چغل خوری میں زندگی گزارے، وہ لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ وہ صدق دل سے توبہ نہ کرے۔ اور ماں باپ ناراض ہیں تو ان کی بھی بخشش نہیں ہوتی جب تک ماں باپ کو راضی نہ کرے۔ اس عورت کی بھی مغفرت نہیں ہوتی جس کا شوہر ناراض ہے، اس لیے اپنے شوہروں کو راضی کرو۔ سب سے بڑی خصوصیت تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا خدا کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں۔ اگر جائز ہوتا تو ہر عورت کو حکم دیتا وہ اپنے شوہر کا سجدہ کرتا۔ تو عورتیں زبان مت لڑائے کرو، تعظیم کیا کرو۔ اللہ نے فرمایا
ادب کیا کرو، رسول اللہ نے فرمایا۔ اسی رات میں ایک حدیث شریف سن لو، سنا دوں بس ختم کرتا ہوں۔ ان عوف بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتانی آتے من عند ربی فخیرنی بین ان يدخل نصف امتی الجنہ وبین الشفاعت فاخترت الشفاعت وهي لمن مات لا يشرك باللہ شیئا۔ مشکات شریف جلد ثانی صفحہ نمبر 494 کے اندر حدیث ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ میرے پاس اللہ کی طرف سے آنے والا آیا۔ کب آیا؟ اسی شب بارات میں اللہ کے جانب سے فرشتہ آیا، فخیرنی، اور مجھے اختیار دیا۔ مجھے اختیار دیا، کیا اختیار دیا؟ کہ آپ کی آدھی امت جنت میں بھیج دی جائے۔ تو جب آدھی امت چلی جاتی تو ہم جیسے گناہگار تو رہ جاتے ہیں نا، ہم لوگوں کون پوچھتا، لیکن جس کا کوئی نہیں اس کے احمد مختار ہے، جس کا کوئی نہیں اس کے سہارا میرے سرکار ہے۔ اس نے کہا کہ اللہ نے فرمایا مصطفیٰ اس رات میں اگر آپ چاہیں تو آپ کی آدھی امت جنت میں بھیج دی جائے، اور اگر چاہے تو شفاعت لے لو۔ تو حضور نے فرمایا فاخترت الشفاعت، میں نے شفاعت کو اختیار کر لیا، اور قیامت کے دن ہر اس غلام کی شفاعت کروں گا جس کا ایمان پر خاتمہ ہوا ہوگا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام محمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی سوا تیرے یہ کس کو قسم قدرت۔ تو حضور نے شفاعت اختیار کیا اسی رات میں، تاکہ ہم جیسے گناہگار بھی شفاعت میں آ جائیں۔ تو سنیوں، یہ رات کھانے پینے میں مت گزارنا کہ کھا کے ٹن ہو کے سوتے رہو۔ سال بھر تو سوتے ہو نا، ایک رات جگ کر کے عبادت کر لو، مغفرت کرا لو۔ گھر میں شادی ہو تو رات بھر نیند آتی ہے، کہیں گوشت کٹا رہے ہیں، کہیں پانی چلا رہے ہیں، کہیں پوری رات جگ گئے۔ ارے یہ تو دنیا بنانے کے لیے رات جگ رہے ہو، ارے آخرت بنانے کے لیے اور جنت میں جانے کے لیے شب بارات میں جگ کر توبہ کرو، رو، گڑ گڑاؤ، خدا کی رحمتوں کو ڈھونڈو۔ اللہ فرماتا میرے بندے اگر تو روئے گا تو میری رحمت تیرے آنسوؤں کو پہنچے۔ تو مرد بھی عبادت کریں، عورتیں بھی عبادت کریں۔ یہ نوجوان لوگ جو گٹکا کھا کے گھومتے رہتے ہیں نا، سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ میری باری تھی، میری باری کے ایام تھے، سرکار اپنے اجواز مطہرات میں باری لگاتے، فرماتی ہیں کہ رات میں نے دیکھا کہ سرکار میرے بستر پر نہیں ہے، تو میں فوراً نکلی اور دل میں یہ سوچا بشریت کا تقاضا کہ ہو سکتا حضور کسی اور بیوی کے گھر گئے ہو۔ دل میں سوچا، نکلی تو کہاں پہنچ گئی؟ بقیع، اس کا دوسرا کا نام جنت البقیع۔ سوال ہوتا کہ عائشہ مدینے کی اور طرف کیوں نہیں گئی، یہ جنت البقیع ہی میں کیسے چلی گئی؟ کیوں ماتا؟ ہاں گاڑی بڑھاؤ، پک رہی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضور جدھر سے گزرتے تھے وہ راستہ مہکنے لگتا تھا، ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے۔ عائشہ خوشبو سونگتے سونگتے پہنچ گئی، جیسے پہنچی تو نبی نے فرمایا عائشہ کیا تم یہ گمان کر رہی ہو اللہ اس کا رسول تیرے ساتھ ناانصافی کر؟ یہ ابھی کچھ کہا بھی انہوں نے نہیں، اور حضور نے ان کی دل کی بات بتا دی۔ یہ غیب ہے کہ نہیں؟ ارے بولو غیب ہے کہ نہیں؟ وہ بھی کہتا ہے نبی کو غیب نہیں، قرآن فرماتا نبی کو غیب ہے، اعلیٰ حضرت ترجمانی فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو۔ تو عائشہ کہتی یا رسول اللہ میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے آپ مالک ہیں، چاہے جہاں جائیں کوئی اختیار نہیں۔ نبی نے فرمایا عائشہ آج شب بارات ہے، جہنم سے نجات کی رات ہے،
آج خدا کے رحمت میں نہانے کی رات ہے، اس لیے میں دنیا والوں کے ساتھ ساتھ قبر والوں کی بھی مغفرت کا سوال کر رہا ہوں۔ تو قبرستان جاؤ، لونڈوں کو میں نے دیکھا پکار کھائے بس ٹھٹھا ٹھٹھی کرتے ہوئے قبرستان جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا پڑھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ نبی کی سنت ہے قبرستان جانا، یہ نبی کی پیاری سنت ہے۔ کیسے جاؤ؟ درود پڑھتے ہوئے باوضو وہاں پہنچو تو جناب والا تم سورہ اخلاص کی تلاوت کرو، پورے مردوں کو اصالہ ثواب کرو، اللہ تمہیں بھی جنت دے گا اور انہیں بھی جنت دے گا۔ بہت سبحان اللہ۔ ختم کر دوں؟ برکاتی صاحب بلاؤں؟ بلائیے برکاتی صاحب۔ ابھی کھانا کھا رہے ہیں، آ رہے ہیں ابھی تھوڑے دیر میں۔ ایک روایت سن، نزہۃ المجالس شریف بڑی معتبر معتمد مستند کتاب ہے، اس میں ایک واقعہ لکھا۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیمات پہاڑی سفر کر رہے تھے۔ پہاڑوں کدھر جا رہے ہیں؟ ہاں پیٹ بھر گیا نا، جاؤ اب سو۔ تو آپ نے ایک پتھر دیکھا، نہایت ہی خوبصورت، نہایت ہی خوبصورت، اس کی شعاع سورج سے ٹکرا رہی تھی، عجوبہ معاملہ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب سوچا یہ کیا ہے، تو غیب سے آواز آئی، اے عیسیٰ، اے میرے نبی، میرے پیغمبر، اس سے زیادہ عجوبہ معاملہ دیکھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا مولا ہاں ضرور۔ تو اللہ کے حکم سے وہ پتھر پھٹا، اور پھٹنے کے بعد اس میں ایک سبز محراب نکلا۔ ایک بزرگ دیکھا، ایک بزرگ ایک عصا لیے ہوئے اللہ کی عبادت میں اس پتھر کے اندر، اور کھجور کا خوشہ لٹک رہا تھا انہی کے بغل میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے فلاں بزرگ، آپ اس پتھر کے اندر کتنے دن سے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، حضور مجھے 400 سال ہو گیا۔ کتنا؟ ارے بولو کتنا؟ 400 سال میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، نہ ریا نہ سما، اور جب بھوک لگتی ہے تو جان بچانے کے لیے انگور سے 2 کھوشے کھا لیتا ہوں۔ 400 سال ہو گیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے اللہ، کیا اس بزرگ سے بھی افضل کوئی مخلوق ہے؟ اس بزرگ کی عبادت سے افضل بھی کوئی عبادت ہے؟ ارے 400 سال دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ جناب والا پتھر کے اندر خدا کی بندگی کر رہے ہیں، خدا کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا، ہاں اے میرے پیغمبر، اے عیسیٰ علیہ السلام، اس سے بھی افضل میرے مصطفیٰ سیدنا محمد رسول اللہ کی امت ہے۔ میرے نبی کی امت اگر شب بارات میں ایک رات جگ کر عبادت کر لے گی تو میں اس سے زیادہ 400 سے زیادہ میں عبادت کا ثواب۔ آپ وہ ہیں، آپ کی شان بہت بلند ہے، آپ کے سر پر کرامت و بزرگی کی جناب والا ایک ٹکرا رب نے لگا دیا۔ اتنے بڑے ہو کر کام اتنا گھٹیا کہ بندگی سے منہ موڑے۔ تو مسلمانوں، یہ وقت دیکھ رہے ہو کتنا خطرناک ہے، اس لیے دعا مانگو اپنے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، مساجد و مدارس کے لیے، اور خدا کی رحمتوں کو پکارو۔ آج تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے، اگر تم بچ سکتے ہو تو صرف اللہ رسول کی رحمت سے، اس لیے اللہ رسول کو منا لو، انشاءاللہ یہاں بھی بیڑا پار اور وہاں بھی بیڑا پار۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام تھا، جو کچھ بیان ہوا تھا وہ آغاز باب ہے۔ جشن میلاد النبی زندہ باد، مسلک اعلی حضرت